السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى فإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون وقال تبارك وتعالى على لسان قوم نوح قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا خسارا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ آج کی اس مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں ایک بہت ہی اہم رسول کی زندگی سماعت کرنے کے لیے، ایک ایسا رسول جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلا رسول بنایا، ایک ایسا رسول جس کا شمار اولو العزم من الرسل سے ہوتا ہے، ایک ایسا رسول جس نے اللہ کی راہ میں دعوت کا کام کرتے ہوئے 950 سال جس نے گزارے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 500 سال نہیں، بلکہ 950 سال، جو کہ ایک بہت ہی لمبی مدت ہے، اتنی بڑی مدت جس میں انہوں نے صرف اللہ کی راہ میں لوگوں کو بلایا ہے، جس میں انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، جس میں انہوں نے شرک کا مقابلہ کیا، جس میں انہوں نے مشرکین کی دی ہوئی اذیتوں کو جھیلا، اور تا قیامت تک کے لیے ایک ایسا نمونہ انہوں نے پیش کیا کہ اللہ کی راہ میں دعوت کرنے والوں کے لیے اسی قسم کا ثبات قدمی کا ثبوت دینا چاہیے۔ عزیز ساتھیو، یہ رسول جن کا نام ہے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، لیکن بڑی تفصیل سے سورہ ہود اور سورہ المؤمنون اور ایک مکمل سورت ہے جس کا نام خود سورہ نوح ہے، جس کی میں نے چند آیتوں کی تلاوت کی ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد، اور اسی طریقے سے سورہ قمر کے اندر بھی اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو قرآن کے اندر کئی مقامات پر، لگ بھگ 40 سے زیادہ مقامات ہیں قرآن کے اندر جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ عزیز ساتھیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد سے لے کر نوح علیہ السلام کے آنے تک لگ بھگ 10 جنریشنز گزرے ہیں۔ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے عشرۃ قرون، اور یہ قرون قرن کی جمع ہے، اور قرن عربی میں ایک صدی کو بھی کہتے ہیں، اور ایک نسل کو بھی کہتے ہیں، اور ایک جنریشن کو بھی کہتے ہیں۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں یہ فرمایا کہ یہاں پر اگر ہم 1 صدی کا شمار کریں، یعنی اگر قرن کو ہم نے 1 صدی مانا یعنی 100 سال مانا،
تو اس اعتبار سے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے. لیکن اس زمانے کی عمروں پر نظر ڈالتے ہوئے اس زمانے کے لوگ بڑی لمبی زندگی گزارتے تھے. خود آدم علیہ السلام کے تعلق سے آیا ہے کہ ان کی زندگی بہت بڑی تھی, کئی 100 سال پر مشتمل تھی. تو اس زمانے میں لوگ بڑی آسانی سے 300 سال 500 سال جی لیا کرتے تھے. تو اس چیز کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہاں پر قرن کو 1 صدی کی تشریح دینا زیادہ مناسب نہیں ہے. تو اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ اللہ نے آدم اور نوح کے درمیان 10 نسلوں کو چلایا, 10 جنریشنز گزرے ہیں. اور جنریشن عزیز ساتھیوں, یہ کبھی 100 سال کا ہوتا ہے, کبھی 150 سال کا ہوتا ہے, کبھی 200 سال کا ہوتا ہے. لوگوں کی عمروں کے حساب سے جنریشنز اتنے ہی لمبے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کئی ہزار سال کا فاصلہ رہا ہے. یہی صحیح بات ہے, کئی ہزار سال کا فاصلہ رہا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. نوح علیہ السلام کی تعریف اگر آپ جاننا چاہتے ہیں, ان کا صحیح ڈھنگ سے ڈیفینیشن اگر ہم جاننا چاہتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ حدیث الشفاعہ پر نظر ڈالیں. بخاری کی روایت ہے, اس حدیث کو حدیث الشفاعہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ان لوگوں کے تعلق سے حدیث آئی ہے جن لوگوں کے حق میں اللہ نے قیامت کے دن جلدی سے فیصلہ نہیں کیا ہوگا. قیامت کے دن جب لوگ جمع ہوں گے, بعض لوگوں کے حق میں فیصلے فوراً سنا دیے جائیں گے, اور بعض لوگ ہوں گے جن کے فیصلے یہ سنا دیے گئے ہوں گے کہ وہ جہنم میں, نعوذ باللہ. اور بعض لوگ ہوں گے جن کی بہت بڑی تعداد ہوگی, ان کے حق میں فیصلے نہیں سنائے گئے ہوں گے کہ یہ کہاں جانے والے ہیں, آیا ہے جنت جانے والے ہیں یا پھر انہیں جہنم میں سڑنا پڑے گا. ان کے حق میں فیصلے نہیں سنائے جائیں گے. تو یہ لوگ سفارش کے لیے نکل پڑیں گے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور آدم علیہ السلام کی 4 تعریف کریں گے. کہیں گے کہ آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, آپ سب سے پہلے نبی ہیں, آپ سب سے پہلے انسان ہیں, آپ ہم سب کے باپ ہیں, اور آپ کے یہاں اللہ نے ملائکہ کے سجدے کروائے, اور اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. آپ ہمارے حق میں سفارش کریں کہ ہمارے حق میں فیصلہ جلد از جلد ہو جائے. تو آدم علیہ السلام کو ان کی غلطی یاد آئے گی. کہیں گے کہ ہم نے غلطی کی اور اس غلطی کی پریشانی ہمیں لائق ہے, اور ہم آج کے دن ڈر رہے ہیں, اور آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی انتہائی غضبناک ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی انتہائی غصے میں ہیں, اور ایسا غصہ اس سے پہلے کبھی اللہ نے نہیں کی اور اس کے بعد کبھی بھی کرنے والا نہیں ہے. تو اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالی میری اس غلطی کو نہ پکڑ لیں. انبیاء علیہ السلام, ان کی دعوت, ان کی عبادت, ان کی قربت, ان کا اللہ کے قریب ہونا, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود عزیز ساتھیوں ڈر دیکھیے. تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, میں اللہ کے قریب ہوں, میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں, تو آپ اس کے اندر چیک کریں کہ کیا اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے, کیا یہ اللہ کے ڈر سے اس کا سینہ بھرا ہوا ہے, کیا اپنی ہر حرکت میں اللہ کا ڈر مظاہرہ ہوتا ہے اس کا. آپ چیک کریں. اگر اس کے اندر وہ ڈر ہو, اپنی زبان اللہ سے ڈر کر چلاتا ہو, اپنی آنکھیں اللہ سے ڈر کر اس پر کنٹرول کرتا ہو, اپنی زبان اور اپنے پیٹ کو حرام سے بچاتا ہو, اگر آپ نے اس کے اندر یہ چیز دیکھی تو آپ مان لیجئے کہ واقعی اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں ولایت کا دعویٰ کرنے والے, اپنے آپ کو اللہ کا ولی دعویٰ کرنے والے, ان کے ہاں ایسی ہم حرکتیں دیکھتے ہیں جن سے کہیں پر بھی اشارہ نہیں ملتا کہ اللہ سے ڈرنے والے فخر و غرور میں پڑے ہوئے ہیں. اور ایک آدمی جب وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, میرے پاس ولایت ہے, برملا اس کا وہ اعلان کرتا ہے, یہ خود کافی ہے یہ جاننے کے لیے کہ آدمی کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے. کیونکہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کا خوف ہمیشہ لاحق ہوتا ہے, اور انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا مرتبہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے. وہ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ ہمارا مواخذہ نہ کر لیں, کہیں اللہ ہمیں پکڑ نہ لے. جیسے آپ آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری غلطی کا مواخذہ نہ ہو جائے. تو لوگ آدم سے نکل کر آدم نوح کی طرف اشارہ کر دیں گے, لوگ دوڑ کے نوح کے پاس آئیں گے, اور نوح علیہ السلام کی
دو لفظوں میں تعریف ڈیفینیشن کہیں گے کہ نوح انت اول رسول بعث الى الارض وانت عبد شکور. اے نوح آپ وہ ہیں جنہیں اللہ نے سب سے پہلا رسول بنا کر زمین میں بھیجا, اور آپ عبد شکور ہیں. آپ عبد شکور ہیں. ان کی دو صفتوں کا ذکر کر رہے ہیں, دو صفتوں کا ذکر. پہلا یہ کہ آپ پہلے رسول ہیں, نمبر دو آپ عبد شکور ہیں. تو نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے اور آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے. اور آدم علیہ السلام رسول نہیں تھے, نوح علیہ السلام رسول تھے. اسی لیے اہل علم نے اتفاقاً کہا کہ رسول اور نبی میں فرق ہے, اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی, ہم نے آپ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا نہ کوئی نبی بھیجا. تو اللہ نے صاف صاف یہاں پر رسول اور نبی میں فرق کر دیا. تو رسول اور نبی میں فرق ہے, اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. لیکن کیا فرق ہے؟ کون سی چیزیں رسول کے اندر ہونی چاہیے اور کون سی چیزیں نبی کے اندر ہونی چاہیے, ان چیزوں کو لے کر اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. لگ بھگ بہت سارے اقوال اس میں موجود ہے, لیکن سب سے صحیح بات یہ نظر آتی ہے کہ رسول وہ ہوتے ہیں انہیں اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہنگامی ماحول میں بھیجتا ہے. وہ آنے کے ساتھ ساتھ دو قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں, ایک وہ انہیں ماننے والے, ایک وہ انہیں انکار کرنے والے. اب رسول جب بھی آتا ہے کسی قوم کے اندر, وہاں پر لڑائی جھگڑے, مار دھاڑ, جنگ لڑائی, اس کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ رسول آ کر اس بگڑی ہوئی قوم کی بگاڑ کا ذکر کرتا ہے, اس قوم کے اندر جو برائیاں ہیں اس کی تفصیل بیان کرتا ہے اور دھڑلے سے بیان کرتا ہے. تو ایک ہنگامی ماحول, ایک تناؤ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جب بھی رسول آتا ہے. اور اس لیے رسول چونکہ فارمیٹ کرتے ہیں قوم کو, ان کے ہاتھ میں ایک نئی شریعت دی جاتی ہے, نیو سیٹ آف لاس, ڈوز اینڈ ڈونٹس ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے, اور وہ اسے لے کر ان پر نافذ کرتے ہیں, ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. یہی رسول ہوتے ہیں. اور نبی یہ ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار نبی ایک ایسی قوم میں آتے ہیں جہاں پہلے سے انبیاء ہوتے ہیں. کبھی کبھار قوم کے درمیان نبی آتے ہیں اور ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اس مسلمان قوم کو تعلیم دی جائے. جیسے بنی اسرائیل میں کبھی کبھار بیک وقت 100 سے زیادہ انبیاء ہوتے تھے, 100 سے زیادہ انبیاء ہوتے تھے, اور ہر قریے کے لیے, ہر قبیلے کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل میں انبیاء بھیجے. اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے انبیاء اس لیے بھیجے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر علماء کے ہاتھ میں ذمہ داری نہیں دی, کیونکہ علماء جو تھے انہوں نے ہمیشہ دین کو بیچنا, دین میں بگاڑ پیدا کرنا, دین کو کھلواڑ کرنا, دین میں رد و بدل کرنا, یہ ان کا شیوا تھا. اسی لیے بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے, ان کے ہاں ان کے علماء ہوتے ہیں اور انبیاء ہوتے ہیں. عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے. یہ علماء جو تورا کے علماء ہوتے ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں, یہ پروگرام بناتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا جائے, اور ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم تورات کے علماء ہیں اور ہم شریعت کے حاملین ہیں, ہم جیسے چاہے شریعت کو موڑ سکتے ہیں. اور انہی لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں فیصلہ سنایا کہ انہیں سولی پر چڑھایا جائے. تو ہمیشہ یہ یہودی علماء جو تھے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا, ان کے خلاف سازش کرنا, یہ ان کا طریقہ تھا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے درمیان ہمیشہ نبی بھیجے اور ان کے ذریعے سے ان کی ہدایت کا سامان مہیا کیا. لیکن ہماری اس شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ جو علماء ہیں میری شریعت کے یہ انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہوں گے. انبیاء علیہ السلام وراثت میں دینار درہم نہیں چھوڑتے بلکہ وراثت میں علم چھوڑتے ہیں, اور یہ علم والے یہ انبیاء علیہ السلام کے حقیقی وارث ہیں. تو یہ اس امت کی خوبی اور اس امت کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے درمیان جب بھی نبی آتے لوگ مخالفت کرتے, تو نبی مسلمان قوم کے درمیان آتے اور ان کے آنے کے ساتھ ساتھ کچھ بڑا ہنگامی ماحول کھڑا نہیں ہوتا. یہ آپ کو پوری تاریخ اس کی مثال ہے. تو نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے اور پہلے نبی آدم علیہ السلام تھے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے, اور لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ, لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں ہے. تو اس اعتبار سے نوح علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے.
تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نوح علیہ السلام کو پہلا رسول بنایا جنہیں اللہ نے زمین کی طرف بھیجا. اور اس کے بعد یہ لوگ حدیث الشفاعہ میں نوح علیہ السلام کی دوسری تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ عبد شکور ہیں, آپ شکر گزار بندے ہیں. اللہ نے نوح علیہ السلام کو قرآن میں جا بجا کہا کہ عبدن شکورا, یہ میرا بندہ انتہائی شکر گزار بندہ ہے. تو نوح علیہ السلام کی دوسری خوبی یہ تھی کہ انہیں اللہ نے بڑی لمبی مدت دی, لیکن اس کے باوجود کبھی بھی ناشکری کا لفظ کسی نے نہیں سنا. وہ ہمیشہ شکر گزار تھے اور ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتے تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے صحیح روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر بندہ کوئی چیز کھائے اور اللہ کی تعریف کرے, اگر بندہ کوئی چیز پیے اور اللہ کی تعریف کرے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتوں پر برکت نازل کرتا ہے. تو نوح علیہ السلام ایسے اللہ کے بندے تھے, اتنی آزمائش کے باوجود, اتنی لمبی مدت کے باوجود ہر چیز میں اللہ کی تعریف کرتے تھے. کبھی بھی ناشکری کا لفظ زبان سے نہیں نکلتا تھا. کبھی کوئی مصیبت آئی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کیا پریشانی آ گئی, یہ کیا دقت آ گئی, میں اللہ کا رسول ہوں, میری فلاں عبادت ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی. یہ چیز ہم کبھی بھی نوح علیہ السلام کی زبان میں نہیں سنتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رسولوں کا ایک ورشن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ناشکری کا لفظ نہیں کہتے. کبھی بھی جیسے کہتے ہیں نا خدا بسرے باتیں, کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں نکلتے. کبھی بھی اللہ کے طرف ایک برائی کو اللہ کے طرف منسوب کرنا یہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکا ابراہیم جو ابھی ابھی پیدا ہوا اور چند ماہ کے بعد وفات پا جاتا ہے, اور لڑکے کی خواہش تھی, کئی لڑکے پیدا ہوئے سب وفات پا گئے, ایک لڑکے کی خواہش تھی تو ایک لڑکا پیدا ہوا اور چند مہینوں کے بعد وفات پا جاتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس لڑکے کو دے دیا جاتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اِنَّا يَا إِبْرَاهِيمُ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ, اے ابراہیم آپ کے جانے سے ہمیں غم ہوا ہے. لیکن یاد رکھ لیں, قربان جائے اس نبی پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَكِنْ لَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِ رَبَّنَا, لیکن ہمارے زبانوں سے وہی الفاظ نکلیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو, جسے اللہ پسند کرتا ہو. زبان میں ناشکری, کفری الفاظ, اللہ کو بھولی ہوئی باتیں, جیسے ہمارے معاشرے ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے نا. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا, ہے نا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی, ہے نا. ایسے ایسے سوالات جن کا کوئی جواب نہیں, اللہ ہی دے سکتا ہے. کم از کم ہم یہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا آپ کیا کریں, واپس لے جائیں گے, کیا کر سکتے آپ تو کچھ کرتے نہیں سکتے. تو اس لیے ایسے الفاظ زبان سے نکلنے نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام کی تعریف میں دیکھیے عبد شکور کہا گیا, انتہائی شکر گزار بندہ. تو ہم کو چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی نعمت آئے اللہ کی تعریف کریں, اور یہ بھی جان لے کہ انسان کی زندگی میں کبھی بھی, مومن کی زندگی میں کبھی بھی اسے کوئی برائی نہیں آتی. کوئی برائی آتی ہے تو اس کے اندر کچھ خیر ہوتا ہے, صرف برائی نہیں ہوتی. برائی کے ساتھ ساتھ کچھ خیر ہوتا ہے جنہیں ہم شروع میں پہچان نہیں پاتے, جو لانگ رن میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ واہ اس کے اندر یہ خوبی تھی, اللہ نے ہمیں اس وقت لایا. تو کبھی بھی یاد رکھ لیجئے شر محض صرف شر نہیں ہوتا, شر کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ خیر ہوتا ہے. اس لیے جب بھی مصیبت آئے تو ہم مسلمان چیختے نہیں, چلاتے نہیں, واویلا نہیں اٹھاتے, بلکہ ہم کہتے کیا ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بلا شبہ ہم اللہ ہی نے ہم کو بھیجا ہے, اسی نے ہم کو زمین میں بھیجا ہے, اسی نے ہم کو کھانے پینے کا انتظام کیا ہے, اسی نے ہمیں زندگی دی ہے, اور اسی کے رحم و کرم میں رہتے ہیں, اور اب بلائے تو چلے جائیں گے, کیا معاملہ ہے. تو ہمارے پورے معاملات اللہ کے سپرد ہیں, یہ بندے مومن کہتا ہے. تو نوح علیہ السلام کی یہ جو تعریف ہے یہ واقعی غور و خوض کی تعریف ہے. تو بہرحال نوح علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں جن کے پاس شرک پھیل جاتا ہے. میں آپ کو ابن عباس کی وہ روایت مکمل کر دیتا ہوں جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آدم اور نوح کے درمیان 10 جنریشنز کا فاصلہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو 10 جنریشنز تھے یہ سب توحید پر تھے, سب اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے, ان کے ہاں شرک کا بو و باس نہیں تھا. بعد میں ہوا یہ کہ نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کے ہاں شرک سر اٹھاتا ہے. وہ کیسے سر اٹھاتا ہے؟ وہ ایسے سر اٹھاتا ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم کے جو بعض صالح لوگ تھے
نیک لوگ تھے وہ وفات پا جاتے ہیں. علماء، اولیاء، صلحاء، ان کی وفاتیں ہو جاتی ہیں. جب ان کی وفاتیں ہو جاتی ہیں تو قوم والے کافی پریشان ہوتے ہیں، اور قوم میں وہ لوگ نہیں ہوتے جو انہیں صحیح ڈھنگ سے صحیح ڈائریکشن سکھائیں، تو جہل ادھر آ جاتا ہے. تو یہ قوم والوں نے، یہ صالح لوگ جب چلے گئے تو انہیں کافی پریشانی ہوئی. انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں کون گائیڈ کرے گا، کون انہیں لے کے آگے بڑھائے گا، کون ان کی قیادت کرے گا. تو جب یہ پریشان تھے، شیطان نے ان کے بعض جاہلوں کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم لوگ تمہارے نیک لوگوں کو بھلا دو گے، اولیاء کرام کو بھلا دو گے، وہ تھے اور چلے گئے، اتنا ہی معاملہ ختم. کیوں نہیں تم انہیں یاد رکھ سکتے ہو؟ تو کیا کریں؟ یاد رکھنے کے لیے آپ کریں کہ ان کی تصویریں بنائیں، ان کی تصویریں بنائی جائے، ان کے بت کھودے جائیں اور ان کے چہرے کریدے جائیں، اور انہیں رکھیں اپنی عبادت گاہ میں. کوئی عبادت نہیں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ شرک کیا ہے. انسان فطرتی طور پر شرک کیا چیز ہے نہیں جانتا. تو انہیں صرف یہ کہا گیا کہ ان چیزوں کو، یعنی ان بتوں کو بنا کر اپنے صالحین کے، انہیں مجلس میں رکھ دیا جائے، عبادت گاہ میں رکھ دی جائے. جب بھی انہیں دیکھیں تو آپ کے دل میں تقوی تازہ ہو جائے، اللہ کا ڈر تازہ ہو جائے. تو قوم والوں نے ایسے ہی کیا. انہوں نے ان نیک لوگوں کے، صالحین لوگوں کے چہروں کو بنایا اور اس کے بعد اپنی عبادت گاہ میں رکھ لی. اسی لیے اسلام میں جہاں شرک حرام ہے، اسلام میں شرک کے تمام ذرائع کو اسلام نے بند کر دیا. چونکہ یہ بت کرودنا، یہ تصویریں چھڑانا، یہاں سے شرک کا آغاز ہوا. تو ہماری شریعت نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ المصورین، اللہ کی لعنت ان پر ہو جو تصویر بناتے ہیں. جو لوگ تصویر چھڑاتے ہیں ان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کو بلائے گا اور انہوں نے جن چیزوں کو بنایا انہیں بھی لایا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ اب روح پھونکے انہیں زندگی دو. روح پھونکے، ایک قسم کا عذاب، ایک قسم کی ذلت، ایک قسم کا مذاق تھا ان لوگوں کے ساتھ. بنایا نا تو جان دو. تو وہ لوگ ہکا بکا ہو کے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد انہیں سزا سنائی جائے گی. تو آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو یہ تصویر بنانے والے، یہ بتوں کو کرودنے والوں کے تعلق سے اتنی احادیث آئی ہیں. کبھی لعنت بھیجی گئی، کبھی جہنم کا ٹھکانہ سنایا گیا، کبھی شدید عذاب کا انہیں پیغام دیا گیا. تو انتہائی مصیبت زدہ چیز ہے چھڑانا، کیونکہ یہ چھڑانے سے ہی شرک کا آغاز ہوتا ہے. لوگ چھڑاتے ہیں، اس کے بعد ان کی عبادت کرتے ہیں. کتنے ایسے ہمارے معاشرے میں جنہوں نے خدا کہا ہے ہی نہیں، خدا کا انکار کیا. لیکن آپ دیکھیں گے آج جاتے ہیں لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان پر جو ہے مالے وغیرہ چڑھاتے ہیں. وہ خود صاحب خدا کا انکار کر رہے تھے لیکن ان کے فالوورز نے انہیں خدا بنا دیا. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے یہ اسٹیچو ایرکٹ کیا، اسٹیچو بنا کر رکھ لیا. تو بعد آنے والے اس کی عبادت کریں گے ضرور. تو یہی ہم دیکھتے ہیں انسان کی ہی خصلت ہے. اسی لیے اسلام میں یہ بت بنانا، یہ تصویریں بنانا، اس کا تصور بھی موجود نہیں ہے. آپ جائیے، آپ ساری دنیا گھومیے، جتنا بھی اسلامک آرکیٹیکچر ہے، آپ جائیے تاج محل، آپ جائیے لال قلعہ، آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں جائیے جہاں پر مسلمانوں نے عمدہ عمارتیں بنائی، لیکن کہاں پر بھی آپ کو تصویر نظر نہیں آئے گی. ان لوگوں نے تصویر کے بدلے ان لوگوں نے پیڑ و پودوں کا استعمال کیا. یہ جو خوبصورت تاج محل ہے، ساری دنیا میں اپنی خوبصورتی کا ایک نمونہ پیش کرتا ہے. وہ ایک نمونہ کافی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تصویر ضروری نہیں کہ آپ دیوار سجائیں. وہاں پر صرف بوٹے ہیں، بیل ہیں، پیڑ ہیں، پتے ہیں، ان کے ذریعے سے پوری خوبصورتی بنائی گئی ہے. تو بہرحال اس قوم والوں کے ذہن میں شیطان نے کہا کہ بنا کر رکھ لو، عبادت تھوڑی کرو گے. اس کے بعد جب یہ جنریشن بھی چلا گیا، پھر شیطان آیا، آ کر کہنے لگا کہ تم کیسے لوگ ہو، تم نے اپنے بڑوں کے طریقوں کو بھلا دیا. یہ جو بتیں رکھی ہوئی ہیں، یہ جو تصویریں رکھی ہوئی ہیں، یہ اس لیے کہ تم ان کے پاس اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ڈھونڈو، عبادت نہیں. ان سے کہو کہ اللہ کے لیے آپ کی معافی کروائیں، ان سے کہو کہ اللہ آپ کو معاف کر دے. تو قوم والوں نے پہلے ان کے پاس سفارشیں ڈھونڈنا شروع کی اور اس کے بعد وہ آئے کہ بعد کا جنریشن نے باقاعدہ سیدھے سیدھے ان کی عبادت کرنا شروع کر لیا. سورہ نوح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بتوں کا ذکر کرتا ہے. اور جب نوح علیہ السلام نے شرک کے خلاف اعلان کیا لڑائی کا، تو قوم والوں نے کہا قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق ولا نسرا. اے قوم والوں نے کہا کہ نوح کی بات سن کر تمہارے خداؤں کو نہ چھوڑنا،
تم ود کو نہ چھوڑنا, تم سوا کو نہ چھوڑنا, تم یغوث کو نہ چھوڑنا, تم یعوق کو نہ چھوڑنا, تم نصر کو نہ چھوڑنا. تو قرآن کے اندر یہ 5 افراد کا ذکر ہے. یہ پانچوں کے 5 بت تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کوئی قبیلہ کوئی ایک بت کی عبادت اور پرستش کرتا تھا. اصل میں یہ 5 افراد نوح علیہ السلام کے زمانے سے تھے, چونکہ یہ 5 نیک لوگ تھے. ان کی تصویریں بنائی گئی اور ان کی باقاعدہ عبادت شروع کر لی گئی تھی. اس لیے قوم والے چیخ کر کہتے ہیں کہ نوح کے کہنے پر انہیں مت چھوڑو. تو عزیز ساتھیو, نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے جو انتہائی شرک میں ڈوبے ہوئے تھے. نوح علیہ السلام آتے ہیں, ان کے درمیان رہتے ہیں, انہی کے نسل کے تھے. ان کے درمیان ان کی نوجوانی پروان چڑھتی ہے, اور جب ان کی عمر 40 سال کی ہوئی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی, انہیں نبی اور رسول بنا دیا گیا. اور نوح علیہ السلام عام رسولوں میں سے نہیں ہیں. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اولو العزم جو رسول ہیں ان جیسے آپ صبر کرو. تو رسولوں کی جن کی تعداد 313 سے زیادہ ہے, ان میں سے 5 ہیں جنہیں جلیل القدر اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے. اولو العزم یعنی زبردست صبر کرنے والے, زبردست ثبات قدمی کا ثبوت دینے والے, اور زبردست لیڈر, قیادی لوگ, انہیں اولو العزم کہا جاتا ہے. ان میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد نوح, اس کے بعد ابراہیم, اس کے بعد موسیٰ, اس کے بعد عیسیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت کے اندر ان 5 کو جوڑ دیا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح وما اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ نے شریعت تمہارے لیے بنائی جیسے نوح کو بنائی, اور جیسے تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور جیسے ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ. اہل علم نے کہا کہ 5 رسول ایسے ہیں جو رسولوں میں بڑا ہی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں, بڑا ہی زبردست ان کا کام رہا ہے, جنہیں ساری دنیا آج تک یاد کرتی ہے. یہ 5 رسولوں میں ہی پوری دنیا کے مذاہب گھوم رہے ہیں. جتنے مذاہب دنیا میں آپ دیکھ لیجئے, یہ 5 رسولوں کے اتباع کرنے والے ہیں. بعض لوگ بگڑ رہے ہیں اور بعض لوگ صحیح راستے میں. تو ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صبر کریں جیسے اولو العزم من رسول نے صبر کیا. تو اس میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. تو نوح علیہ السلام جب ان کی عمر 40 سال کی ہوئی, اللہ نے انہیں رسول بنایا, اور اس کے بعد دعوت کا آغاز ہوتا ہے. جیسے رسول بن گئے, سورہ نوح کے اندر اعلان ہوتا ہے, انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. اے نوح, ہم نے تمہیں رسول بنایا ہے, اب جاؤ قوم والوں کی طرف اور کہو کہ اللہ نے مجھے تمہارے درمیان بھیجا ہے اس سے پہلے کہ خطرناک عذاب آئے. خطرناک عذاب سے مراد آخرت کا عذاب, اور ہو سکتا ہے کہ جو طوفان آنے والا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور نوح علیہ السلام آئے, آ کر کہا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین, اے قوم والوں میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں. اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کا ڈر اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یہی پیغام ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا, تمام رسولوں کا یہی پیغام ہے. اللہ کی عبادت, تقوی اپنی زندگی میں, اور ساتھ ساتھ میری اطاعت, ان 3 کاموں کو کرنا ہے. نوح علیہ السلام اپنی دعوت کا آغاز اسی فارمیٹ میں کرتے ہیں جس فارمیٹ کو آنے والے ان کے بعد جتنے بھی رسول آئے سبوں نے ہی فالو کیا, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کی ہی دعوت دی. تو سب سے پہلے اللہ ہی کی عبادت, اور اس کے بعد کیا کہا قوم والوں سے, اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے ہوگا کیا, یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہاری زندگی میں درازی دے گا, اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے تو کوئی روک نہیں سکتا. قال انی دعوت قومی لیلا ونہارا, رات دن قوم کے درمیان ہی دعوت کرتے ہیں, رات دن. جیسے ہی رسول بن گئے ان کا کام ہی یہی تھا کہ بازاروں میں جائیں, سڑکوں میں جائیں, جہاں کہیں بھی لوگ ملتے سب کے پاس یہی دعوت پیش کرتے. جس کے پاس دعوت کا تصور, دعوت کا مزہ لگ جائے, یہ آدمی ہر لمحے دعوت کا کام کرتا ہے. ضروری نہیں کہ ہفتے میں 1 مرتبہ دعوت کا کام کرے, ضروری نہیں کہ مہینے میں 1 مرتبہ دعوت کا کام کرے, بلکہ جس کے دل میں دعوت کا مزہ لگ گیا یہ اپنے ہر موڑ میں دعوت کا کام کرتا ہے. گھر سے نکلتا ہے, کسی دکان میں پہنچا, وہاں پر اسے کسی غیر مسلمان نظر آ گئے یا پھر کوئی بگڑا ہوا مسلمان نظر آ گیا تو شروع ہو جاتا ہے دعوت کا کام. اپنے کام میں جاتا ہے تو اپنے کلیگ کے سامنے دعوت پیش کرتا ہے. کالج جاتا ہے تو اپنے ساتھیوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اپنے اخلاق سے, اپنے علم سے. مسجد جاتا ہے
سڑک میں چلتا ہے, بس میں چلتا ہے, ٹرین میں چلتا ہے, لوگ تو ہے نا چاروں طرف, جب بھی موقع مل گیا تو یہ اللہ کے راہ میں لوگوں کو بلانا شروع کر دیتا ہے. تو یہی انبیاء علیہ السلام کی زندگی تھی. تو نوح نے یہی کام کیا, لیکن ہوا کیا, قوم والوں نے انکار کیا, جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے. قوم والوں نے کیا کہا, سب سے پہلے کہا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوح تم گمراہ ہو گئے ہو, ہمارے راستے پر نہیں ہو. تو نوح کہتے ہیں کہ بھائی میں کہاں سے گمراہ ہوا ہوں, میں تو وہی بات بتاتا ہوں جو اللہ نے میری طرف بھیجا ہے. اس کے بعد قوم والوں نے کیا کہا, یہ دیکھیں کتنی زبردست بات اور کتنی گہری بات اور کتنی بری بات قوم والوں نے کہا. قوم والوں نے کہا کہ اے نوح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے پیچھے چلنے والے ہے نا, قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ تمہارے پیچھے چلنے والے وہ افراد ہیں جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہمارے سامنے. ما نرا الا اتبعك الا اراذلنا, تمہاری اطاعت کرنے والے وہ معاملے لوگ ہیں ہے نا, وہ معاملے لوگ ہیں جن کا کوئی حساب نہیں ہمارے نظر میں, بالکل غریب پھٹے کپڑے پہننے والے معاملے سے لوگ تمہاری بات اتباع کرتے ہیں, تمہارے پیچھے چلتے ہیں. اور بادی الرأی کا معنی یہ کہ تم جو کہتے ہو ایسے ہی مان لیتے ہیں, کوئی معارضہ نہیں کرتے, کوئی مخالفت نہیں کرتے, تم کہتے ہو جو بات ایسے ہی سن لیتے ہیں. تو ایسے لوگ تمہارے پیچھے چلتے ہیں تو ہم تمہارے پیچھے کیسے چلیں, یہ ان کا دعویٰ تھا. یہی مشرکین مکہ بھی کیا اور ہر قوم نے یہی کیا, کہا کہ یہ معاملے لوگ تمہارے پیچھے چلتے ہیں, ہم تو بڑے سردار لوگ ہیں, مال دولت ہمارے پاس خوب ہے, اور یہ لوگ ان کے ساتھ ہم مل بیٹھے, ان کی کیا مجال کہ وہ ہمارے ساتھ مل بیٹھے ہیں. یہ فخر و غرور تھا. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم والو, یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے انہیں بھگا دوں؟ اگر یہ بھاگ جائیں تو میری دعوت کے کام میں ساتھ کون دیں گے, میری دعوت کے کام میں ساتھ کون دیں گے؟ یہ بھولے بھالے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیونکہ قوم والے یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ نوح انہیں کچھ پیسے دیتا ہے, نوح بھی کیونکہ بڑا سردار آدمی ہے, سردار قبیلے سے اس کا تعلق ہے, کیونکہ رسول جو بھی آتے ہیں بڑے قبائل سے آتے ہیں اور بڑے سردار قبائل ٹائپ کے لوگ میں سے آتے ہیں. تو کہ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ نوح پیسے دیتا ہو سکتا ہے کہ نوح انہیں خریدتا ہو. تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں ما عندي خزائن الارض, اے لوگوں سن لو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے, نہ میرے پاس کچھ چیز ہے انہیں دیتا ہوں, نہ میرے پاس علم غیب ہے جس کے ذریعے سے انہیں غیب کی باتیں سنا کر بہکا کے رکھتا ہوں جیسے جادوگر کرتے ہیں. میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے, میں تو صرف انہیں نصیحت کرتا ہوں اور یہ میری نصیحت سنتے ہیں بس. لیکن قوم والوں نے کہا یا نوح جادلتنا فاکثرت جدالنا, اے نوح تم کیا کر رہے ہو, ہمیشہ یہی بات, بیٹھتے اٹھتے ہو توحید, چلتے پھرتے ہو توحید, جہاں کہیں بھی جاتے ہو اللہ 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 یہی ہے, ہم تو بیزار آ گئے, ہم تو تمہاری اس دعوت سے بیزار آ گئے. فاتنا بما تعیدنا, اچھا ایسی بات ہے تو دکھاؤ تمہارا عذاب جسے تم ڈراتے ہو, دکھاؤ تمہارا عذاب جسے تم ڈراتے ہو. تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا, نوح علیہ السلام نے نہیں کہا کہ دیکھو عذاب, نوح علیہ السلام نے کہا کہ قوم عذاب بھی اللہ ہی لاتا ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, میں عذاب نہیں لا سکتا, یہ میرے ہاتھ میں نہیں, یہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. میں تمہیں جو بول رہا ہوں غور سے سنو. سورہ نوح کے اندر نوح علیہ السلام خود کہتے انی دعوت قومی لیلا و نہارا, رات دن میں نے بلایا انہیں, راتوں میں چلتا سڑکوں میں بلاتا, دنوں میں چلتا سڑکوں میں بلاتا. لیکن قوم والوں نے کہا, کیا کہا اور کیا کیا, جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. جیسے نوح کو دیکھتے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے, اپنے اوپر چادر ڈال لیتے, نوح سے آنکھیں چراتے, نوح سے گفتگو نہیں کرتے, اور اپنے شرک میں اڑے ہوئے تھے اور تکبری کرنے لگے. اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ قوم والو استغفار کرو, قلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ قوم والو استغفار کر لو, توبہ کر لو, یہ کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, کیا تم مجھے نہیں دیکھتے, کیا میری سیرت تمہارے سامنے نہیں ہے, کیا میں نے کبھی جھوٹ کہا ہے, میری امانت داری, میرے اخلاق سب کچھ تمہارے سامنے ہے. اتنی بڑی زندگی جو میں نے تمہارے درمیان گزاری, اس کے باوجود تم کیوں نہیں بدلتے؟ کیونکہ بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے. اتنی لمبی دعوت, ایمان لانے والے مٹھی بھر کے لوگ تھے, 950 سال کی دعوت اور مٹھی بھر لوگ ایمان لائے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بعض رسول آئیں گے,
ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا, اکیلے آئیں گے, کوئی ایمان نہیں لایا. بعض آئیں گے جن کے پیچھے 2 ہوں گے, بعض آئے جن کے پیچھے 10 ہوں گے, بعض آئیں گے جن کے پیچھے قوم ہوں گے, اور بعض آئیں گے بڑی بڑی قوم لے کر آئیں گے. تو ایک قوم, ایک آدمی آئے گا کسی کے پیچھے, کوئی بھی نہیں آئے گا کسی کے پیچھے. تو یہ رسولوں کا طریقہ ہوتا ہے. تو نوح علیہ السلام کو جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ استغفار کرو, اللہ آسمان سے بارش برسائے گا, یہ تکلیفیں دور ہو جائیں گی, اللہ تمہیں رزق دے گا, تمہارے یہاں کھیت نکل آئیں گی, تمہارے یہاں اچھے اچھے اولاد ہوں گی, کیوں اللہ سے ڈرتے نہیں ہو جس نے تمہیں نطفے سے بنایا, علقہ سے بنایا, پھر ماں کے پیٹ میں رکھا, پھر زندگی دی. یہ اللہ کے احسانات اور اکرامات ہیں تمہارے اوپر, تم اللہ کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے؟ تو نوح علیہ السلام نے ان کے ساتھ پوری کوشش کی, ہر ممکن دلیل دی. اب قوم والوں نے شروع میں بات سننے سے اعراض کیا, اس کے بعد نظر انداز کیا, اس کے بعد گالی بکنے لگے, اور اس کے بعد مزاح کرنے لگے, اور اس کے بعد مار دھاڑ میں اترائے. تو نوح علیہ السلام کبھی کبھار پوری قوم مل کے نوح علیہ السلام پر پتھراؤ کرتی تھی, اور ان کے ماتھے سے خون گرتا, جسم سے خون گرتا, اور نوح علیہ السلام کہتے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میرے قوم کو معاف کر دے, انہیں نہیں معلوم ہے یہ کیا غلطی کر رہے ہیں, یہ نہیں جانتے, یہ انجانے میں غلطی کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام شروع میں یہی ان کا طریقہ رہا, شروع میں ان کے لیے معافی مانگتے تھے, اور یہ نہیں سنتے تو سناتے تھے, ان کے مسائل جو بھی ہو ان کے ساتھ رہتے تھے. لیکن یہ قوم والوں نے انتہائی ہٹ درمی, انتہائی سختی اور انتہائی کفرانہ معاملہ کیا. تب جا کے نوح علیہ السلام نے آخرکار ان لوگوں پر بددعا بھیجی. اچھا, جب قوم والوں نے کہا کہ اچھا تم عذاب سے ڈراتے ہو تو عذاب لے کر لا کر دکھاؤ, تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا فانک ان تذرهم فلا یلد الا فاجرا کفارا. اے اللہ, جب بہت ہی مجبور ہو گئے, لمبی مدت دعوت دینے کے بعد, 900 سال دعوت دینے کے بعد, نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ کبھی کبھار بعض سکے کھوٹے ہوتے ہیں. آپ چاہے 1000 کوشش کریں چلتے نہیں ہے نا. بعض زمینیں بنجر ہوتی ہیں, آپ 1000 بھی پانی برسائیں اس سے پودا نہیں نکل آتا ہے. اسی طریقے سے بعض دل پتھر ہو جاتے ہیں, بعض دل پتھر ہو جاتے ہیں. بارش پڑنے کے باوجود بعض پتھر ٹوٹ جاتے ہیں, بعض پتھروں میں نہر نکل آتا ہے, لیکن بعض انسانوں کے دل پتھر سے گئے گزرے ہوتے ہیں کہ انہیں نصیحت کی بات دل میں اترتی نہیں, وہ شرک میں اڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا, کہا کہ اے اللہ اس زمین میں ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی مت چھوڑنا, کسی ایک کو بھی مت چھوڑنا. اگر تم نے چھوڑا تو اس کی نسل میں بھی کفار نکل آئیں گے. تجربہ ہو گیا 950 سال, جنریشنز کے جنریشن دیکھ لیے. ایک کافر جاتا تو ایک کافر پیدا کر کے جاتا, ایک مشرک گزرتا تو ایک دوسرا مشرک چھوڑ کر جاتا. اب وہ آتا تو اس سے زیادہ ہٹ دھرم, اس سے زیادہ تندخو ہوتا. تو تجربہ کر کے دیکھ لیا نوح علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو چھوڑے گا تو یہ کافر, اس کے پیٹ میں کافر ہی پیدا ہوگا, اور اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, یہ پوری کی پوری قوم کو صفا چٹ کر دینا. جیسے ہی نوح علیہ السلام نے بددعا بھیجی, اور 950 سال کی طویل تجربہ, طویل دعوت, ہر چیز, ہر ممکن کوشش کر لی. ایسے نظر آتا ہے کہ نوح علیہ السلام ایک بہت ہی اہم شہر میں تھے, اور ایک ایسا شہر تھا جہاں پر تجارت کا اڈا تھا, جہاں پر سردار لوگ جمع ہوتے تھے. آس پاس کے جتنے بھی سردار تھے وہ سب ان کے شہر میں جمع ہوتے تھے. اور وہ بڑے بڑے سردار, اس دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے سردار, جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ, سب سے ان کی ملاقاتیں ہو گئی تھی, سب کے پاس دعوت انہوں نے پیش کر دی تھی. تو انہوں نے اتمام حجت کر دی تھی, یہی محسوس ہوتا ہے. تو آخرکار انہوں نے بددعا بھیجی, تو اللہ سبحانہ و تعالی حق کی بددعا قبول کر لیتا ہے. اور جیسے اللہ نے دعا قبول کی, کہا فصنع الفلک, اے نوح تم اب ایک بہت بڑی کشتی بنانا, اور اس کشتی میں ہر جانور کا ایک جوڑا داخل کر لینا, اور تم پر جن لوگوں نے ایمان لایا انہیں بھی اس کشتی میں چڑھا لینا. اب اللہ کا وہ بھیانک عذاب آنے والا ہے. تو نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر کشتی بناتے ہیں, اور کشتی کہاں بناتے ہیں؟ صحرا میں, ڈیزرٹ میں بنا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو نوح علیہ السلام لکڑے لائے, انہوں نے جمانا شروع کیا, باندھ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ وہ لوگ دے رہے ہیں جو غریب لوگ ہیں, اور نوح علیہ السلام ان کے ساتھ مل کے کشتی بنا رہے ہیں. اب پہلے سے دعوت کی طرف بلایا گیا, اڑ گئے. اب اچانک
صحرا کے بیچ میں کشتی بنائی جا رہی ہے تو قوم والے کہیں گے کیا؟ انہوں نے خوب ٹھٹا مذاق اڑایا، اور جب بھی گزرتے ادھر سے کہتے کہ نوح پاگل ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ صحرا میں کشتی کیسے چلے گی؟ صحرا میں اونٹ چلتے ہیں، تم کشتی بنا رہے ہو۔ کشتی وہ لوگ بناتے ہیں جو ساحلوں میں رہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو ایسی ویسی باتیں کہہ کے انہیں ورغلاتے تھے، انہیں مایوس کرتے تھے، انہیں غم میں ڈالتے تھے۔ اب نوح علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا، اللہ کے رسول ہیں، جب انہیں کہا گیا کہ صحرا میں کشتی بناؤ، انہوں نے اعراض نہیں کہا، یہ کہا کہ اللہ کیسے صحرا میں کشتی؟ حکم ہو گیا ہے، کرتے چلو۔ ابراہیم کو حکم ہوا کہ ذبح کرنا ہے، چھری لیے ذبح کرنے چلے گئے، سوالات زیادہ نہیں، معلوم ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اب کر گزرنا ہے، اب ساری ذمہ داری اللہ لینے والا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں اور قوم والے آتے ہیں، ٹھٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ نوح علیہ السلام نے کہا فَإِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، اے قوم والے اگر تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، ایک دن آئے گا ہم تم سے مذاق کریں گے۔ یہ نوح علیہ السلام کا ایک ہی ریپلائی تھا، تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، ایک دن آئے گا ہم تم سے مذاق کریں گے، اس کے بعد دیکھ لینا۔ اب ہوا یہ کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی اور اللہ کا حکم ہوا کہ چلو اپنے گھر والوں کو داخل کرو، نوح ہم تمہارے گھر والوں کی حفاظت کریں گے، اور تمہارے ساتھ جن لوگوں نے ایمان لایا ان کی ابھی ہم حفاظت کریں گے، اور ہر جوڑے کو، جانور کے جو بھی تمہارے یہاں آس پاس جتنے بھی جانور ہیں سب جانور کے جوڑے چڑھا لینا۔ تو نوح علیہ السلام نے جتنے بھی جانور تھے سب کو چڑھایا، اب بہت بڑی کشتی بنائی۔ اب کتنی بڑی کشتی تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا۔ بعض لوگوں کو یہ کشتی کا سائز کیا ہے، اس میں کتنے فلورز تھے، اس میں کیا کیا اینیملز تھے، کون سے اینیمل نے کیا کیا، اس کی تفصیل سننے کی بڑی خواہش ہوتی ہے نا۔ اس تعلق سے کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں 4 فلور تھے، گراؤنڈ فلور میں اینیملز ہیں، سیکنڈ فلور میں پیپلز ہیں، ایسے ہے نا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے ابلیس کو بھی چڑھا لیا تھا، ہے نا، تو ابلیس بھی ساتھ تھا، تو اندر وہ جانوروں میں ورغلاتا تھا جانوروں کو۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کس قسم کے جانور تھے اور ایک کشتی کیسی تھی۔ تو اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اتنی تعداد میں لوگ چڑھے اور ساتھ ساتھ ہر جانور کا جوڑا ہو، جانور تو بہت ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی کشتی نہیں تھی، تو بہت بڑی کشتی تھی، جانور چڑھ رہے ہیں اور ہر قسم کے جانور جو اویلیبل ہیں۔ اب ہاتھی بھی رہا ہوگا، اونٹ بھی رہا ہوگا، بیل بھی رہا ہوگا، بکری بھی رہی ہوگی، سام، پرندے چرندے جتنے جو بھی تھے سب رہے ہوں گے۔ اور نوح علیہ السلام نے باقاعدہ دور دراز جہاں کہیں بھی جانور ملے سب میں سے ایک جوڑا لیا اور سب کو چڑھایا اندر۔ اب اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے، جب نوح علیہ السلام نے جانور چڑھائے، اس سے ایک بہت ہی اہم بات معلوم ہوتی ہے۔ بہت ہی اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ جو طوفان تھا، یہ طوفان صرف ایک خطے ارض میں نہیں آیا، مطلب ایک علاقے میں نہیں آیا یا پھر ایک بستی میں نہیں آیا، بلکہ طوفان ساری زمین میں آیا تھا۔ اگر کسی ایک علاقے میں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں فرات اور نیل کے درمیان، فرات جو عراق میں ہے، نیل جو مصر ہے، اس کے درمیان نوح علیہ السلام کی قوم رہتی تھی، تو اس کے درمیان ہی اللہ کا عذاب آیا، اور باقی جو زمین تھی وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آیا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اس طوفان کا ذکر نہیں سنا انسانیت کی تاریخ میں، تو وہ لوگ بھی انکار کرتے ہیں۔ لیکن جب نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جانور چڑھائیں، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ پوری زمین ڈوبنے والی ہے۔ اگر زمین پوری نہیں ڈوبی جاتی، صرف ایک علاقہ ڈوبا جاتا، تو جانور چڑھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے مومنین کو بچایا گیا، اور جانور تو زمین میں بہت ہیں، اب یہاں پر نہیں ہے تو ہندوستان میں تو ہیں جانور، اس علاقے میں تو جانور ہی ہیں، صرف افریقہ میں تو جانور ہی ہیں، اس سے کون انکار کرے گا؟ تو جانور موجود ہیں۔ اگر موجود ہوتے تو نوح علیہ السلام کو اتنی دقت جھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ جانور کیوں چڑھاتے؟ تو اس بات میں یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا عذاب آیا یہ پوری زمین میں آیا، اور جتنی بھی زمین تھی، جو بھی دنیا تھی، وہ سب ڈوب گئی تھی۔ تو دوبارہ زندگی کو ریسٹارٹ کرنے کے لیے، زندگی کی تجدید کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان زندہ لوگوں کو، جن میں سے انسان اور جانور ہیں، انہیں اللہ نے کشتی میں بچایا اور اس کے بعد پھر زمین میں اتارا، اور ان سے نسلیں چلی۔ تو اسے معلوم ہوا کہ پوری زمین میں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے پورے جانور چڑھائے، سب اندر چڑھ گئے، اور نوح علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو بلا لیا، اور اللہ کا حکم ہوا، بارش شروع ہوئی۔ شروع میں دھیما شروع ہوئی،
بعد میں موسلادھار بارش. قرآن کہتا ہے وفارت تنور. فارت تنور کا کیا معنی ہے؟ اہل علم نے کہا کہ فارت تنور کا کیا معنی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ تنور ایک علاقہ تھا, وہاں پر پانی آ گیا تو نوح علیہ السلام سمجھ لیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا. لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ فارت تنور سے مراد یہ ہے کہ تنور جہاں پر آدمی کھانا پکاتا ہے, جہاں پر پانی کا امکان نہ ہو, وہاں پر بھی اگر پانی پہنچ جائے تو معنی یہ کہ ہر جگہ پانی پہنچ گیا ہے, اب اس پانی سے کوئی بچنے والا نہیں. یہ معنی ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ کا حکم ہوا تو زمین نے اپنا پانی پورا نکال دیا اور آسمان نے اپنا پورا پانی نکال دیا. اتنی بارش ہوئی, اتنا طوفان آیا کہ بستی بھرنے لگی. اور نوح علیہ السلام کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا, اس نے کشتی میں چڑھنے سے انکار کیا. نوح علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا ایک لڑکا, دونوں نوح علیہ السلام کے خاندان سے تھے, لیکن دونوں نے ایمان قبول نہیں کیا. نوح علیہ السلام کی بیوی نے غداری کی اور قوم والوں کے ساتھ ہو گئی, اس پر بھی اللہ کا عذاب آیا, وہ بھی ختم کر دی گئی. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا, معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام اسے بہت چاہتے تھے, لیکن یہ ظالم نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. اور جب پانی چاروں طرف آ گیا, نوح علیہ السلام نے آخر مرتبہ اپنے لڑکے سے کہا کہ یا بنی ارکب معنا, اے میرے بیٹے چڑھ جاؤ ہمارے ساتھ. یہ نوح کا سفینہ ہے, زندگی ملنی ہے, زندگی میں باقی رہنا ہے تو چڑھ جاؤ ہمارے ساتھ, اس کے بعد تمہیں زندگی ملنے والی نہیں ہے, چڑھو میرے ساتھ, ارکب معنا. لیکن اس نے کیا کہا, قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. جب پانی آ گیا تو اے ابا جان, میں آگے بڑھ کے اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بیٹا, لا عاصم لک, آج تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے, آخر بار میری بات سن لے. بیٹے نے کہا کہ نہیں, باپ بیٹے کے درمیان یہ چل ہی رہا تھا تو اتنا بڑا موج آیا جس نے کنعان کو لے کے پانی میں ڈبو دیا. اور پانی اتنا آیا کہ پورے پہاڑ نیچے چلے گئے اور پوری زمین ڈوب گئی. نوح علیہ السلام کا لڑکا بھی ڈوب گیا, ان کی بیوی ڈوب گئی, اور یہ قوم والے, مذاق کرنے والے, یہ شریر شر پسند لوگ سب نوح علیہ السلام اور مومنین کے سامنے ڈبا کر مار دیے گئے. نوح علیہ السلام اور ان پر جن لوگوں نے ایمان لایا, کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 80 کی تھی, اللہ عالم 80 کی تھی, 80 تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان قبول کر کے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے سفینے میں چڑھ گئے تھے. اور بھی سفینہ چلتا ہے, آندھی آئی, طوفان آئی, پوری قوم برباد کر دی گئی. اور بھی کتنے دن تھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 مہینے تک, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کئی سال تک, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کئی دن تک, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک لمبی مدت تھی جو کشتی گھوم رہی تھی اللہ کی زمین میں. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا, اللہ نے کہا کہ یا سما واقلع الماء, اے زمین پانی کو چوس لو, وغیض الماء, اور اس کے بعد پورا پانی چوس لیا گیا اور پانی زمین سے اتر گیا. واستوت علی الجودی, یہ کشتی الجودی نامی ایک پہاڑی پر جا کر پہنچتی ہے جہاں پر وہ رک جاتی ہے. اب پورا پانی ڈرائن ہو جاتا ہے کئی دنوں کے بعد. اس کے بعد نوح کو حکم ہوتا ہے کہ چلو اب زمین میں اترو, ہم نے تمہارے لیے زمین ریسٹارٹ کر دی, فارمیٹ کر کے جتنے بھی وائرس سے سب کو ختم کیا, اینٹی وائرس ہم نے ڈوز دیا, اب پوری زمین فارمیٹ ہو گئی, اب آپ چلیے ریسٹارٹ کیجئے سسٹم کو. تو نوح علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر اترتے ہیں اور اس کے بعد زمین کو نوح علیہ السلام ریسٹارٹ کرتے ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لگ بھگ 60 سال تک نوح علیہ السلام اس کے بعد زندہ رہے اور قوم والوں کو اللہ کی توحید سکھائی, اور قوم والے اللہ ہی کی توحید پر رہے. اس کے بعد نوح علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے. تو عزیز ساتھیو, نوح علیہ السلام کی زندگی جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں بیان کیا, اس سے بہت ساری چیزیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے. سب سے پہلی چیز, اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید کو اس زندگی کا بنیاد بنایا. اس زندگی کی بنیاد توحید ہے. توحید کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے, ہمیں توحید ہی میں رہنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انس اور جن کو بنایا تاکہ وہ میری توحید بیان کرے. تو اللہ نے زمین میں توحید کے لیے انسان کو بنایا ہے. اگر توحید نہیں ہو تو زمین کو اللہ برباد کر دیتا ہے. توحید ہی اساس ہے اور توحید ہی سب کچھ ہے, اور تمام انبیاء نے توحیدی کی طرف بلایا ہے. نمبر 2, اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا, اور شرک مارے رہیں گے تو اللہ کا عذاب آتے رہے گا.
اور اللہ نے اس سے پہلے کئی قوم والوں کو برباد کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے. اور نمبر 3 نوح علیہ السلام کی زندگی سے جو ہم کو جاننے کو ملتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اصل رشتہ داری ایمان کی رشتہ داری ہے. اسی لیے جب نوح علیہ السلام کشتی سے اتر جاتے ہیں تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے خاندان والوں کو بچائے گا. ان ابنی من اہلی, میرا لڑکا, میرا لخت جگر کنعان, یہ تو میرا ہی نسل ہے, میرے ہی نسل سے ہے. اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو بچائے گا, اور میرا لڑکا میری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا گیا. تو اللہ کی طرف سے جواب آیا انہ لیس عملا صالح, وہ تمہارا لڑکا ہی نہیں. کیسے لڑکا نہیں؟ انہیں کے یہاں سے پیدا ہوا ہے, کیسے لڑکا نہیں ہے؟ مانا یہ کہ اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. باپ مسلمان بیٹا کافر کوئی رشتہ نہیں ہے. اسے اسلام میں اگر باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے باپ کا بیٹا وارث نہیں, بیٹا کافر ہے باپ مسلمان ہے بیٹا باپ کا وارث نہیں بن سکتا. دین بدل جائے تو کوئی رشتہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کے کئی ثبوت دیے اور صحابہ نے کئی ثبوت دیے. بدر کی لڑائی میں کئی صحابہ نے اپنے باپ کو قتل کیا, کسی نے اپنے ماموں کو قتل کیا, کسی نے اپنے بھائی کو قتل کیا. کیوں؟ کہ رشتہ دار نہیں تھے رشتہ دار, لیکن ایمان نہیں ہے تو بات ہی نہیں. تو اصل رشتہ داری ایمان کی رشتہ داری ہے, اصل رشتہ داری توحید کی رشتہ داری ہے, اصل رشتہ داری لگاؤ ملاپ محبت اللہ کے دین کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اگر اللہ کی دین کی بنیاد پر رشتہ داری ہے اور اس کے بعد بھائی ہے تو سونے پر سہاگا, اس کے بعد دوسرا رشتہ ہے تو سونے پر سہاگا. جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ان لوگوں کی تباہ کرتا ہوں, میرے آبا و اجداد کی تباہ کرتا ہوں جن میں ابراہیم ہے, جن میں اسحاق ہے, جن میں یعقوب ہے, جن میں اسماعیل ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا, یعنی جب بات توحید کی آئی, بات شرک کی آئی تو کہا کہ میں ان لوگوں کے راستے میں ہوں جو میرے بڑے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا انہوں نے, یعنی رشتہ داری بعد میں, پہلے ایمان کا رشتہ آتا ہے. تو عزیز ساتھیو, ایمان کا رشتہ ہی سب کچھ ہے. آپ کا بھائی جو ایمان لایا ہوا ہے, آپ کا دوست جو ایمان لایا ہوا ہے, یہ آپ کی نظر میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس بھائی کے جس کے پاس دین نہیں ہے. ہم مسلمان, ہم مومنین لوگوں سے رشتہ پیدا کرتے ہیں ان کے ایمان کی مقدار کے مطابق. جس کے پاس جتنا ایمان ہے آپ کی اس پر اتنی محبت ہونی چاہیے. آپ کے قریب آپ کا دوست وہی ہوگا جس کے دل میں ایمان ہے, جس کے پاس اللہ کا ڈر ہے, جو نماز کا پابند ہے. لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست وہ لوگ ہیں جن کے پاس نمازی نہیں, ہمارے دوست وہ لوگ ہیں جن کے پاس توحیدی نہیں. یاد رکھیں یہ تمہارا دوست ہو نہیں سکتا جس کے پاس ایمان نہیں, جس کے پاس نماز نہیں. جان رکھ لیجئے یہ آپ کے دل میں چڑھنے کا قابل نہیں ہے. بات چیت ہوگی لیکن دل میں قریبی دوست وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے. آپ کا قریبی دوست وہی ہے جو نماز کا پابند ہے, جو توحید پر ہے, جو شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, جو حرام سے اپنی نظروں کو بچاتا ہے, جو حرام سے اپنے پیٹ کو بچاتا ہے, جو حرام سے اپنی شرمگاہ کو بچاتا ہے. یہی وہ دوست ہے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے, اگرچہ کہ آپ نے اسے پسند نہیں کیا. کبھی کبھار دوستی میں بات ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں کی حرکتیں پسند نہیں آتی, بعض لوگوں کے بات کرنے کا سٹائل پسند نہیں آتا, بعض لوگوں کا منظر نہیں پسند آتا, لیکن اس کے پاس ایمان ہے, اس کے پاس نماز ہے, اس کے پاس دین ہے, آپ اس سے اللہ کے لیے محبت کیجیے. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو آپ کے دل میں چڑھ جاتا ہے آپ اسے دوست بنا لیتے ہیں لیکن اس کے پاس ایمان نہیں, اس کے پاس نماز نہیں, اس کے پاس دین نہیں, اس لیے وہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اسے پسند کرتے ہیں, اس کے باڈی لینگویج کو پسند کرتے ہیں, اس کا رہن سہن پسند آتا ہے, اس کے کپڑے آپ کو پسند آ جاتے ہیں. وہ بچپن کا دوست ہے, گلی کا یار ہے, لنگوٹی یار ہے. آپ ان چیزوں کو دیکھ کے آپ اگر قریب کریں گے تو یاد رکھ لیجیے آپ کے ایمان میں ڈاکہ پڑ جائے گا, آپ کے دین میں ڈاکہ پڑ جائے گا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہو, اگرچہ کہ آپ کو بعض لوگ پسند نہیں ہیں. یہاں پر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم, بعض چیزوں کو آپ پسند نہیں کرتے لیکن اسی میں آپ کے لیے خیر ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اگر آج ہمارے نوجوان اس نقطے کو سمجھ لیں, نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ کا لڑکا ہی نہیں, صاف صاف بات. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیا خونی رشتہ نہیں ہے؟ کیا وہ میرے خون سے نہیں پیدا ہوا ہے؟ سب کچھ ہے, لیکن آپ کے پاس جو اصل ہے,
جسے توحید اور ایمان کہتے ہیں، وہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کا ہو نہیں سکتا، اس لیے ہم نے اسے مار دیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے نوح سے کہا کہ نوح ڈر جاؤ، انی اعظک، ہم آپ کو ڈراتے ہیں ایسی بےہودہ سوالات نہ کرنا۔ یہ سوال اپنے بیٹے کے تعلق سے پوچھا گیا تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے سوالات مت کرو، غلط پر مبنی سوالات مت کرو۔ انبیاء علیہ السلام یہ سوالات نہیں کرتے ہیں۔ بیٹے کے پاس دین نہیں، توحید پر نہیں ہے، شرک میں ہے، وہ آپ کا کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد نوح علیہ السلام توبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا میں۔ نہ کہ صرف یہ کہا گیا کہ تمہارا لڑکا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ سوال تم پوچھ کیسے سکتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ شرک میں ہے؟ تو پھر رشتہ داری کہاں سے نکل آ گئی؟ تو عزیز ساتھیو، یہ ایسی آیت ہے اور ایک ایسا نقطہ ہے جو ہم کو تھرا کر رکھ دیتا ہے۔ جو ہم اپنے لوگوں کو، اپنی نسل کو، اپنے خون کو غریب کرتے ہیں، ایمان وغیرہ نہیں دیکھتے، نماز وغیرہ نہیں دیکھتے، تو ان لوگوں کے لیے اس آیت کے اندر ایک بہت ہی زبردست تنبیہ ہے کہ نہیں، آپ اپنی نسل، اپنی زبان، اپنے رنگ کے بنیاد پر مت فیصلہ کرو، آپ فیصلہ کرو ایمان کے بنیاد پر۔ اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس دین ہے، تو وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، اگرچہ کہ آپ اس کی بعض چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے بہت بڑا مرتبہ اس آدمی کا ہے، یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے بغض کیا، جس نے اللہ کے لیے دیا، جس نے اللہ کے لیے نہیں دیا، اس آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اس آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، یہ ایمان کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ آپ کسی سے اس کی دولت کے لیے نہیں، اس کی رشتہ داری کے لیے نہیں، اس کے رنگ، اس کی نسل کے لیے نہیں، آپ اسے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ اس کے پاس جتنا دین ہے اتنی آپ کی محبت اس پر ہونی چاہیے۔ یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے حسن سلوک کریں، ان لوگوں کو آپ اتنا ہی آپ کے دل میں قریب کریں جتنا ان کے پاس ایمان ہو۔ بڑا ایمان والا، زیادہ ایمان والا آپ کے پاس زیادہ قریب ہونا چاہیے، کمزور ایمان والا آپ سے اس کے تعلقات کم ہونے چاہیے۔ جس کے دل میں ایمان نہیں، اسے صرف بات چیت، سلام علیک سلیک، وہ آپ کے دل کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نوح علیہ السلام کی اس واقعے سے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق بخشے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم اور آپ کے دل میں ایمان کو تر و تازہ کرے، اور ہمارے تعلقات کو دین کی بنیاد پر استوار کرے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور ان سے پہلے کے جو واقعات ہیں، وہ لے کر آپ کے پاس انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ یہ سلسلہ ہے جیسے کہ آپ سن رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو لے کر ہم پوری تفصیل سے ان کی اس میں روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہفتہ وار پروگرام چلتے ہوئے آ رہا ہے بعد نماز عشاء، اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ساتھ لوگوں کو لائیں۔ یہ بہت ہی اہم باتیں ہوتی ہیں، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی بہت بہت ضروری ہے، اسی لیے قرآن میں پوری زندگی بیان کی گئی ہے۔ تو ان کے تعلق سے علم حاصل کرنا، ان کے تعلق سے جانکاری رکھنا بہت بہت ضروری ہے ہر بندے مومن کے لیے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی آئیں اور اپنے ساتھ اپنے دوست احباب کو لائیں، اپنے بھائیوں کو بھی لائیں۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی شریعت کا کچھ قرآن میں نام ہے۔ نوح علیہ السلام کو ضرور بے ضرور کچھ نہ کچھ شریعت دی گئی ہوگی، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں، لیکن کیا وہ شریعت تھی، ان میں نماز پڑھنے کا کیا طریقہ تھا، ان میں حج کرنے کا کیا طریقہ تھا، زکوٰۃ کا کیا طریقہ تھا، اس تعلق سے تفصیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس تعلق سے تفصیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نوح کا نام اس لیے نوح رکھا گیا کیونکہ ان کے واقعات میں صرف غم ہے، حزن ملال ہے، اور زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام نوح رکھا گیا، اور یہ نوح کا اصلی نام نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے نام کا ذکر آیا ہے، ان میں سے بعض نام وہ خود ان کے نہیں ہیں، لیکن وہ ان القاب سے، ان ٹائٹل سے مشہور ہو گئے ہیں، ایسے قرآن میں موجود ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ نوح ان کا اصل نام نہ رہا ہو، لیکن وہ اس نام سے مشہور ہو گئے ہوں۔ لیکن
ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ زیادہ رونے والے کو عربی میں نیاحہ یا پھر نوح کہتے ہیں، نوح، نون پر فتحہ. اب یہ نوح ہے، ایک نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام عبرانی زبان بولتے تھے. ابراہیم علیہ السلام یہ عبرانی زبان بولتے تھے، اور عبرانی زبان میں جو لفظ ہے وہی لفظ عربی میں وہی معنی میں ہو ضروری نہیں ہے، معنی میں کچھ فرق ہو سکتا ہے. اللہ عالم، اللہ عالم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ کتنے سال پہلے کا ہے. دیکھیے کوئی بھی آدمی آج زمین میں یہ ٹھیک کیلکولیشن کر کے نہیں بتا سکتا. البتہ اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت پرانی بات ہے، بہت ہی پرانی بات ہے. بلکہ نوح علیہ السلام کی طوفان کے بعد جب زندگی دوبارہ شروع ہوئی تو وہ جو دوبارہ زندگی جب شروع ہوئی اسی کو ہسٹورینز ریکارڈ کرتے ہیں کہ انسان سٹون ایج میں تھا، انسان پھر جو ہے وہ یہ ہوا، اس کے جو ہے ترقی برونز ایج جو بتاتے ہیں یہ نوح علیہ السلام کی طوفان کے بعد. ورنہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے فالوورز تھے، اور آدم علیہ السلام جنت سے آئے اور ملائکہ نے انہیں سیدھے سیدھے بتایا کہ زمین میں کیسے جینا ہے نا، پورا طور و طریقہ وہ جانتے تھے. تو اتنا معلوم ہے کہ یہ بہت ہی پرانا واقعہ ہے، بہت ہی پرانا واقعہ ہے، لیکن ٹھیک انداز سے ہمیں نہیں کہہ سکتے کہ کتنے سال پرانا ہے، 10,000 سال، 15,000 سال، 20,000 سال، اللہ عالم. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جودی جو پہاڑی ہے یہ ترکیہ میں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ترکیہ کے اندر یہ جودی پہاڑی ہے، اللہ عالم. آپ جانتے ہیں کہ زمین میں زلزلے آتے ہیں، زمین مسپلیس ہو جاتی ہے. آپ کے سامنے ابھی مثال ہے نا، زمین میں زلزلے آتے ہیں، کبھی کبھار ایسے زلزلے آتے ہیں کہ 2 بستیاں الگ ہو جاتی ہیں، بیچ میں سمندر آ جاتا ہے. یہ جو میڈیٹرین سی ہے کہتے ہیں کہ اصل میں سی تھی نہیں، یہ جو افریقہ سے پورا یورپ ملا ہوا تھا، تو بعد میں زلزلے آئے تو وہاں پر اتنی بڑی دراڑ نکل آئے، اللہ عالم. سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کہا تھا کہ ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے نوح علیہ السلام تھے وہ رسول تھے اور ساتھ ساتھ نبی بھی تھے، اور بعض ایسے انبیاء ہیں جن کے تعلق سے ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ رسول نہیں تھے. جیسے آپ کہیے زکریا علیہ السلام، وہ نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے. اب ذوالکفل کہیے، الیسع کہیے، ان کے تعلق سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف نبی تھے، یہ رسول نہیں تھے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے تھے، اور یہ بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک یہ سب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اس لیے کہا گیا کہ کیونکہ وہ بہت ہی ہنگامی ماحول میں آئے، اور ان کے ذریعے سے توراہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رینوویٹ کیا. توراہ میں جو تحریفات ہو گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان تحریفات کو ختم کیا گیا. اور سلیمان علیہ السلام رسول تھے، داؤد علیہ السلام رسول تھے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو بالکل مسخ کر دی گئی تھی اسے ان لوگوں نے رینوویٹ کیا تھا، واللہ اعلم. ہاں سوال کر رہے ہیں کہ تصویر آپ نے جو کہا تو پھر یہ جو موبائل میں جو فوٹوز لیتے ہیں کیا یہ بھی تصویر میں آئے گا؟ تو اہل علم نے اس تعلق سے بہت ہی لمبی گفتگو کی اور کہا کہ صور یصور تصویرا سے مراد صورت نکالنا، صورت چھڑانا، اسے کریدنا، اسے کھودنا، اس میں ہی اسی کو تصویر کہتے ہیں. یہ جو آپ لیتے ہیں موبائل کے ذریعے سے یہ تصویر میں شمار نہیں ہوتا، یہ تصویر میں شمار نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں آپ نہ چھڑاتے ہیں نہ آپ کھودتے ہیں، جو حقیقت ہے آپ اسے اسی میں دکھاتے ہیں. لیکن یہ کہنے کے باوجود چونکہ اسے بھی تصویر کہا جا سکتا ہے تو اس لیے آدمی اس تعلق سے احتیاط کریں، اس تعلق سے احتیاط کریں. اور اہل علم نے کہا کہ احتیاط ایسے ہے کہ آپ کار خیر میں استعمال کریں. یہ جو تصویریں ہیں کار خیر میں استعمال کریں، دور سے صرف سیلفی پکڑتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے پھنس جائیں آپ، ہے نا. تو اس لیے آپ ٹھیک ڈھنگ سے استعمال کریں. کوئی دینی پروگرام ہے یا پھر آپ کی گئے کوئی اچھا منظر آپ نے دیکھا یا پھر کوئی عبرت والی آپ نے چیز دیکھی، آپ نے تصویر اتاری، تو انشاءاللہ وہ زیادہ بہتر ہوگا. خاص طور پر دعوتی کام میں، دینی کام میں آپ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ جائز ہوگا، لیکن احتیاط بہرحال برتنا چاہیے. لیکن ویڈیو البتہ جائز ہے. ویڈیو میں چونکہ اس میں جو صورتیں ہوتی ہیں وہ حرکت کرتی رہتی ہے، تصویر میں صورتیں حرکت نہیں کرتی، ہے نا.
बहरहाल जो हदीस के अंदर जो मुसव्विरीन तस्वीर का जो इस्तेमाल हुआ है, उसे मुराद तस्वीर ईजाद करने वाला नहीं था, उसने बाकायदा उसे ईजाद किया है ना, अपने ख्याल से उसने बनाया। यहां पर तस्वीर जो हकीकत है आप उसे उतारते हैं, जैसे आपके आंख तस्वीर उतारती है, आपकी आंख भी कैमरा जैसी है जो रिकॉर्ड करती है, आप आंखें बंद करें तो आप पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं, है ना। तो वो इसकी मिसाल वैसी है, इसमें तस्वीर ईजाद करने का तस्वर मौजूद नहीं है, इसलिए जायज है लेकिन एहतियात के साथ। एहतियात इसलिए बाज़ अहले इल्म बहुत शिद्दत करते हैं इस ताल्लुक से, है ना, कहते हैं कि नहीं बिल्कुल ये भी तस्वीर में शुमार है। तो इसलिए एहतियात करना ज्यादा बेहतर है कि गैर जरूरी चीजों को हमेशा तस्वीरों में गैर जरूरी चीजों को पकड़ते पकड़ते घूमते रहें, बाज़ लोगों का यही काम होता है, ये ना करें। जरूरत के तहत फायदेमंद की चीज उस वक्त आप इस छोट को इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा फायदे होगा। वल्लाहु आलम। आप कुछ पूछ रहे थे? नॉट नेसेसरीली नहीं, हम नॉट नेसेसरीली जरूरी नहीं है इसलिए कहते हैं कि आप नूह को भी नबी कह सकते हैं। यानी आप ऐसा मिसाल चाहते हैं जिसमें सिर्फ प्रॉफिट हो, वो रसूल ना हो, ये एग्जांपल चाहते हैं। तो वो नूह है, वो प्रॉफिट भी है और मैसेंजर भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी भी है रसूल भी है। ईसा अलैहि सलाम नबी भी है रसूल भी है। जी हाँ, अच्छा सवाल कर रहे हैं। सवाल कर रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या इंसानियत सिर्फ उस इलाके में थी या फिर इंसान सारे ज़मीन में थे? ऐसे मालूम होता है कि इंसान सारे ज़मीन में रहे होंगे, ज़रूर रहे होंगे। हिंदुस्तान हो गया, अब ये जो आप देखते हैं हिंदुस्तान है, ये जो भी इलाके हैं, ये अब इसकी ऐसी शक्ल है, लेकिन शुरू में ये ज़मीनें लगी हुई थी। खुद ये जोग्राफिकल जो हैं माहिरीन वो खुद बताते हैं कि पूरी ज़मीनें लगी हुई थी, बाद में इनमें दरारें आई, अलग अलग मुल्कें निकली, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स निकले। तो हो सकता है कि उस जमाने में जो जमीन थी वो ऐसी ना हो, छोटी रही हो, और जितने भी लोग इंसान थे तो उसी जमीन में रहे होंगे। अल्लाह आलम। ये सब बहुत पुरानी बातें, कोई भी आदमी से यकीनी तौर पर नहीं कह सकता। अल्लाह आलम। सवाल कर रहे हैं सवाल कर रहे हैं कि एक तफसीर है जिसका नाम अल-मिक़बास, वो तफसीर जो है इब्न अब्बास की है, बोलकर मशहूर है, वो बाजारों में मिलती भी है। क्या ये पूरी की पूरी इब्न अब्बास की है? सही बात यह है कि पूरी की पूरी इब्न अब्बास की नहीं है। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कोई तफसीर की किताब नहीं लिखी, अलबत्ता वो मुफस्सिर थे, वो ज़बानी तौर पर अपने तलबा को सिखाते थे, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी। तो इसलिए इब्न अब्बास की रिवायत मुख्तलिफ तफसीर की किताबों में मिलती हैं, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो बुखारी ने रिवायत की कि इब्न अब्बास ने तफसीर की, तो इसलिए ये मोतबर है। तो हर बात जो इब्न अब्बास की तरफ मंसूब की जाती है वो चेक करना पड़ेगा कि ये रिवायत कहाँ है, फिर चेक करेंगे हदीस की सनद बुखारी में है कि मुस्लिम में है, फिर तफसीर तबरी में है, इसकी सनद क्या है, इसके रावी क्या है, ये सब चेक करने के बाद ही हम इसे कबूल कर सकते हैं। ये अलग फन है, तफसीर एक अलग फन है। जी वल्लाहु आलम। क्या बोले? सवाल कर रहे हैं कि एक लंबा मौजू छेड़ना चाह रहे हैं, यह है कि बुखारी में ज़ईफ है नहीं। सही बात यह है कि बुखारी में कोई ज़ईफ नहीं है। अलबत्ता देखिए, अब बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको मुख्तसर बता देता हूं कि रिवायत बिल्कुल सही होगी, सनद के एतबार से बिल्कुल सही होगी। वो हदीस में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो किसी सहाबी ने दिया होगा, और सहाबी ने हो सकता है कि उस मसले को उस तरीके से समझा है और उन्होंने बताया है ना। क्योंकि सहाबा जो बातें बताती हैं ऐसी बातें जिनका ताल्लुक गैब से है, जिनका ताल्लुक मसाइल से है, तो इन्हें मुहद्दिसीन ने मरफू हदीस में शुमार किया, तो उसे भी हम हदीस ही कहेंगे, क्योंकि सहाबा गैब की बातें अपनी मर्जी से नहीं कहेंगे, जरूर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना है। तो इन सहाबा की समझ में उन्होंने जो समझा है और उन्होंने जो इंफॉर्मेशन हदीस के अंदर दिया है उससे मुखालफत मुमकिन है, लेकिन सनद के एतबार से बुखारी से मजबूत रिवायतें किसी के और की नहीं है। बोलिए।
سوال بہترین سوال کریں. کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں، جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، مشرکین ختم ہو گئے، اور اس کے بعد کشتی پہنچی، پھر نسل دوبارہ شروع ہوئی، پھر شرک کہاں سے آ گئی ہے نا؟ شرک پھر شیطان نے، جب نوح علیہ السلام کی تعلیمات ختم ہو گئی، جاہل لوگ آئے، تو پھر شیطان نے پھر اس کا کام دکھایا، اور شیطان دکھاتے رہتا ہے. تو حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے تک شرک رہے گا. توحید اور شرک کا ایک کشمکش ہمیشہ رہے گا، توحید اور شرک کی لڑائی ہمیشہ رہے گی. یہی حدیث سے ہم کو بات معلوم ہوتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.